الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم سامعین کرام، میرے اسلامی دینی ایمانی بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس محفل کا عنوان ہے یوم عاشوراء کا روزہ۔ کیا عاشوراء کا روزہ ایک رکھا جائے گا یا دو رکھے جائیں گے؟ اگر کوئی آدمی ایک ہی رکھتا ہے تو کیا ایسا کرنا مکروہ ہوگا، گناہ ہوگا یا ثواب ملے گا؟ یہ آج کا عنوان ہے۔ ہم اور آپ اتنی بات جانتے ہیں کہ عاشوراء کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھا کرتے تھے اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی حکم فرماتے تھے اور اس دن روزہ رکھنے کی ترغیب بھی دیتے تھے۔ آپ دیکھیے بخاری شریف باب وجوب صوم رمضان حدیث نمبر 1892۔ اسی طرح سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کا حکم فرماتے، ترغیب دیتے اور ہماری نگرانی بھی فرماتے تھے۔ دیکھیے ترمذی شریف باب ما جاء فی الحث علی صوم یوم عاشوراء، ہندوستانی نسخہ جلد 1 صفحہ 158۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم سب کو معلوم ہے عاشور روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے اور یقیناً یہ سنت ہے۔ مدینہ منورہ کی ابتدائی زندگی کے اندر یعنی 1 سال تک کے عاشوراء کو روزہ رکھنا فرض رہا ہے۔ اس کے بعد جب رمضان کا روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا تو عاشوراء کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور رمضان کا روزہ فرض قرار پایا۔ اس کے بعد عاشوراء کے روزہ رکھنے کی استحبابیت اور سنیت باقی رہی، یعنی کوئی رکھتا ہے تو اچھی بات ہے اور کوئی نہیں رکھتا ہے تو گناہ بھی نہیں۔ رکھے گا یقیناً ثواب ملے گا، اگر نہیں رکھے گا تو وہ قابل ملامت بھی نہیں اور شریعت کی نگاہ میں وہ گنہگار بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ صحیح مسلم کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت موجود ہے، فلما فرض رمضان ترک یوم عاشوراء فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ۔ جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو عاشوراء کا روزہ ترک ہو گیا، پس اب جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ نہ رکھے۔ صحیح مسلم باب صوم یوم عاشوراء حدیث نمبر 1125۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت وہ فرماتے ہیں، صام النبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء وامر بصیامہ فلما فرض رمضان ترک۔ صحیح بخاری باب وجوب صوم رمضان حدیث نمبر 1892۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عاشوراء کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا اور حضرات صحابہ کرام کو بھی اس دن رکھنے کا حکم فرمایا۔ جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو عاشوراء کا روزہ متروک ہو گیا، چھوڑ دیا گیا۔ تو بہرحال معلوم ہوا کہ فرض تو عاشوراء کا روزہ نہیں رہا، البتہ سنت ضرور ہے، مستحب ضرور ہے۔ جو روزہ رکھے گا تو ثواب ملے گا، اگر نہیں رکھے گا تو کوئی حرج بات نہیں ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا عاشوراء کا روزہ 10ویں محرم یعنی محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنا، صرف ایک ہی دن روزہ رکھنا کافی ہو جائے گا یا 2 روزے رکھنے پڑیں گے؟ تو حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے
حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب عاشورہ کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا شروع کیا اور حضرات صحابہ کرام بھی رکھا کرتے تھے، جیسا کہ ابھی بھی میں نے حدیث نقل کی ہے، تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ یہ تو وہ دن ہے جس دن کی عظمت یہودیوں اور نصارہ کے نزدیک بھی ہے، وہ لوگ بھی اس دن کو محترم سمجھتے ہیں اور وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ جب وہ روزہ رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ چونکہ اسی تاریخ کو بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی، تو شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عاشورے کا روزہ فرض ہوا۔ تفسیرات احمدیہ صفحہ 51 دیکھیے۔ تو اس شکرانے کے طور پر بنی اسرائیل روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، میں تم لوگوں یعنی یہودیوں سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کا حقدار ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور حضرات صحابہ کرام کی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ آپ دیکھیے بخاری شریف باب صیام یوم عاشوراء، ہندوستانی نسخہ جلد 1 صفحہ 268، حدیث نمبر 2004۔ تو بہرحال معلوم یہ ہوا کہ بنو اسرائیل یہودی لوگ روزہ رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کا حقدار ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا، لیکن بعد میں یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا گیا کہ جو وہ کام کرتے ہیں ان کے ہم خلاف کام کریں، جس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَإِذَا كَانَ عَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، آئندہ سال انشاءاللہ 9 محرم کو ہی میں روزہ رکھوں گا۔ یعنی 10 محرم تو روزہ رکھتے ہی ہیں، لیکن آئندہ سال سے ہم 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 محرم یا 9 تاریخ کو بھی ہم روزہ رکھیں گے، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی وفا نہیں کر سکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ دیکھیے صحیح مسلم باب ای یوم یصام فی عاشوراء، حدیث نمبر 11034۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں صوموا التاسع والعاشر وخالف الیہود، محرم کی 9 تاریخ اور 10 تاریخ کو روزے رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ دیکھیے سنن ترمذی باب ما جاء فی عاشوراء، حدیث نمبر 755۔ تو بہرحال معلوم یہ ہوا کہ سنت یہ ہے کہ 2 روزے رکھے جائیں، 9 محرم کو اور 10 محرم کو۔ فقہاء کرام نے اسی حدیث کی بنیاد پر کہا کہ 2 روزے رکھنے مسنون ہیں، اور بہتر مستحسن طریقہ یہ ہے کہ 9 محرم کو اور 10 محرم روزے رکھے جائیں۔ لیکن اگر اتفاق سے کوئی شخص 9 محرم کو روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے تو 10 محرم کو اور 11 محرم کو روزے رکھ لیں، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے اور 2 روزے فی الجملہ ہو جائیں۔ ویسے بہتر یہی ہے اور مستحسن یہی ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حضرت عبداللہ عباس اللہ عنہ نے بھی کہا کہ 9 اور 10 محرم کو روزے رکھیں،
تو اس بنیاد پر بہتر مسلسل یہی ہے. لیکن اگر کوئی نہیں رکھ پا رہا ہے تو 10 اور 11 کے روزے رکھیں گے تو بھی سنت ادا ہو جائے گی، ثواب برابر ملے گا، اس لیے کہ اس میں یہودی کی مخالفت پائی جائے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر 2 روزے نہ رکھ کر کے صرف 10 ہی محرم کو روزہ اگر رکھا جائے تو کیا ایسا کرنا مکروہ ہوگا؟ کیا ایسا کرنے سنت ادا نہیں ہوگی؟ کیا ثواب نہیں ملے گا؟ اس سلسلے میں بعض فقہاء کرام صرف 10 محرم کو روزہ رکھنے کو مکروہ قرار دیتے ہیں، اور ان کا استدلال یہی ہے کہ چونکہ حدیث شریف کے اندر یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے، تو اگر ہم ایک روزہ رکھتے ہیں تو یہودیوں کی موافقت پائی جائے گی، مخالفت نہیں پائی جائے گی، اس لیے صرف ایک روزہ رکھنا مکروہ ہے. یہ بعض فقہاء کرام کا یہ قول ہے. لیکن اکثر فقہاء کرام کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، ایک روزہ بھی رکھا جائے گا تو ثواب ملے گا اور پورا ثواب ملے گا، اور ایک روزہ رکھنا مکروہ قرار نہیں پائے گا، اس لیے کہ حدیث شریف میں یوم عاشورہ کی باضابطہ فضیلت آئی ہے، اور وہاں پر 9 کا فضیلت کے اندر 9 تاریخ کا ذکر نہیں ہے. وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا تھا کہ اگر میں زندہ رہوں گا آئندہ سال، اگر مجھے موقع ملا تو میں نبی تاریخ روزہ رکھوں گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. تو اس 10ویں تاریخ کی جو فضیلت حدیث شریف میں آئی اپنی جگہ باقی ہیں، لہذا باقی ہیں. تو ایسی صورت کے اندر اگر کوئی آدمی صرف 10 محرم کو روزہ رکھتا ہے تو اس کو برابر ثواب ملے گا. آپ دیکھیے بدائع الصنائع جلد 2 صفحہ 218. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کا مسئلہ ہے، تو اس کا جواب جیسا کہ ابھی میں نے بتایا ہے اس میں بھی اس کا جواب آیا ہے کہ چونکہ حدیث شریف کے اندر باضابطہ 10 تاریخ کی فضیلت وارد ہوئی ہے، اس لیے اگر کوئی آدمی 10 تاریخ سے روزہ رکھتا ہے تو بلا کراہت اس روزہ درست اور صحیح ہوگا. نیز یہ تو یہودیوں کی مخالفت مدینہ منورہ کے پس منظر میں ہے کہ جہاں یہودی آباد تھے، ان کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہودیوں کی مخالفت کے اندر عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر یہودی آباد تھے. اس کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ جہاں یہودی آباد ہیں وہاں پہ یقیناً یہودی کی مخالفت کرتے ہوئے وہاں 2 روزے رکھنے افضل و بہتر ہوں گے، ایک روزہ رکھنا مکروہ ہوگا. لیکن جہاں یہودی آباد نہیں ہے تو وہاں پر تو یہودیوں کی مخالفت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، لہذا وہاں پر یہودیوں کی مشابہت ہی نہیں پائی جائے گی کہ مشابہت کی وجہ سے ایک روزہ مکروہ قرار پائے. یہودیوں کی مشابہت کی وجہ سے ایک روزہ رکھنا مکروہ قرار پائے، یہ وہاں ہوگا جہاں پر یہودی آباد ہیں. جہاں یہودی آباد نہیں ہے وہاں یہودیوں کی مشابہت نہیں پائی جائے گی، ان کی موافقت نہیں پائی جائے گی، لہذا وہاں ایک روزہ اگر رکھا جائے گا بلا کراہت درست اور صحیح ہوگا، جیسا اکثر فقہاء کرام کی بھی رائے ہے. اور یہی بات حدیث شریف سے بھی سمجھ میں آتی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الحمد للہ رب العالمین.